السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ میں آپ کے لیے پہلے بھی سٹوریز لے کر آتا ہوں، آج بھی آپ کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ گاؤں کا چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا۔ کپریل کی چھت والی ایک چھوٹی سی خوبصورت جھونپڑی، ایک پلیٹ فارم اور سنگل لائن والی پٹری لائن سے قطار میں لگے پام کے پیڑوں کی گھنی چھاؤں میں رکھے 2-3 لکڑیوں کے بینچ۔ میرا تبادلہ ابھی ابھی شکور گنج میں ہوا تھا۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں آنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، ٹرین۔ حالانکہ قصبے سے الگ لگ کر ایک چھوٹی کچی سڑک شہر کی طرف جاتی تھی، لیکن یہاں کے لیے کوئی بس نہیں تھی اور نہ کوئی ٹیکسی وغیرہ ادھر کی طرف آتی تھی۔ میں ابھی ابھی ہی ٹرین سے اترا تھا اور اس چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کی خوبصورتی میں مہو ہو گیا تھا۔ جناب، آپ ہی کیسر احمد صاحب ہو کیا؟ ایک دبلا پتلا سا ادھیڑ عمر شخص میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں، میں ہی کیسر ہوں، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ شخص میرے ہاتھ سے سامان لیتے ہوئے بولا، جناب ادھر چلیں، وہاں ٹانگے پر۔ وہ بات کا اشارہ کرتے ہوئے ٹانگے کی سمیت بتانے لگا۔ جناب، بندے کو ارشاد علی کہتے ہیں، میں آپ کے تھانے کا سپاہی ہوں۔ مجھے آپ کے آنے کی خبر شہر کے آفس سے آ چکی تھی، اس لیے آپ کو لینے چلا آیا۔ گاؤں یہاں سے تھوڑی دوری پر ہے اور یہاں کوئی سواری وغیرہ بھی نہیں ملتی، اس لیے میں ہی ٹانگا لے کر چلا آیا۔ تھانہ بھی بڑی اچھی جگہ پر تھا، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، گھنے درختوں کے بیچوں بیچ کپریل کی چھت والی جھونپڑی ہی میرا آفس تھا۔ پیچھے کی طرف سے ایک چھوٹی سی خوبصورت ندی بہہ رہی تھی۔ تھانے کے احاطے میں رنگ برنگے پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ بہار کا موسم تھا، اسی لیے شاخیں پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ جناب، ارشاد کی آواز سے میں ماحول کے سحر سے باہر آیا۔ آرام کیجیے، کل سے کام شروع کرنا ہے۔ میں مسکراتا ہوا ارشاد کے ساتھ اس کمرے تک آیا، جو تھانے کی عمارت سے لگ کر ہی ایک جھونپڑی پر مشتمل تھا۔ اب یہی میری رہائش گاہ تھی۔ میں بہت خوش ہوا کہ چلو رہائش گاہ بھی اتنی اچھی جگہ پر ہے اور بالکل تھانے سے لگ کر ہی ہے۔ وہ رات کا وقت تھا، قریب 8:30 یا 9 بجے ہوئے تھے اور میں ارشاد علی رات کے کھانے کے بعد باہر ٹہل رہے تھے اور صبح کام کہاں سے اور کیسے شروع کرنا ہے اس بات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ اچانک ایک خاتون جس نے چادر اوڑھی رکھی تھی، گھبرائی ہوئی سی ہمارے پاس آئی اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی، جناب میرا بچہ کہیں چلا گیا ہے، اسے ڈھونڈ دیں، جلدی چلیں۔ جناب، میں حیرت سے اس خاتون کی طرف دیکھے جا رہا تھا، لیکن ارشاد بڑی نرمی اور شفقت سے اس خاتون کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگا، مائی تیرا پتر مل گیا سی، ہم صبح جا کر اسے لے آئیں گے، تو اسی فکر نے گھر جا کر اطمینان سے سو جاؤ۔ اور خاتون خوشی خوشی ہی ہمیں دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی اور میں حیرت سے جواب طلب نظروں سے ارشاد کو دیکھنے لگا۔ ارشاد میرے انداز دیکھ کر بھانپ گیا۔ جناب، یہ بصیری مائی تھی، بیچاری بیٹے کے غم میں پگھلا گئی ہے، ہر نئے آنے والے افسر سے یہی کہتی ہے۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا، بڑا ہی نیک اور ہونہار، ہر لحاظ سے مکمل، باپ دادا کی تھوڑی سی زمین تھی، اسی پر کھیتی کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا گزر بسر کرتی تھی۔ اسے ایک ہی دہن تھی، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، لیکن ایک مرتبہ گاؤں میں ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ پاس کے علاقے میں شہری ڈاکٹر نے گاؤں والوں کے علاج کیے، کیمپ لگا دیا، لوگوں کی مدد کے لیے۔ اس کا بچہ بھی وہی کیمپ میں ڈاکٹر کے ساتھ بیماریوں کی تیمارداری کرنے جانے لگا۔ اسی بھاگ دوڑ میں اس کے بچے کو بھی ہیضے نے جکڑ لیا۔ ایک صبح اس کا بچہ کیمپ کی طرف گیا اور پھر لوٹ کر ہی نہ آیا۔ ہیضے کی بیماری میں اس کا بچہ کیمپ میں ہی فوت ہو گیا۔ بیماری کے ڈر اور پھیلنے کے خوف سے ڈاکٹر نے اس کے بچے کا ادھر ہی کفن دفن کر دیا۔ تب سے یہ بیچاری اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اسے یقین ہی نہیں آتا کہ اس کا بچہ مر چکا ہے۔ بصیرہ مائی کی روداد سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ دوسرے دن صبح ہی بصیرہ مائی تھانے میں آئی اور دھیمی اور روتے ہوئے پوچھنے لگی، جناب میرا بچہ کہاں ہے؟ میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ بصیری مائی کو کیا جواب دوں۔ میں نے ارشاد کو آواز لگا دی۔ ارشاد فوراً
چلا آیا اور بصیری مائی کو دیکھتے ہی معاملے کی نزاکت کو سمجھ گیا اور مسکراتا ہوا بصیری مائی سے بولا، مائی ابھی ہم لوگ شہر ہی جا رہے ہیں، تیرے پتر کو لے آئیں گے، تو گھر جا۔ بصیری مائی پھر سے دعا دیتی ہوئی چلی گئی اور میں غم و افسوس سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ میں بصیری مائی کے بارے میں سوچتے سوچتے تھک چکا تھا کہ کسی طرح مائی کے درد کو کم کیا جائے، کیا حل نکالا جائے کہ مائی کے دل کو چین و قرار نصیب ہو جائے۔ میں انہیں خیالوں میں گم تھا کہ میرے ٹیبل پر پڑا سرکاری فون بج اٹھا۔ مجھے فوراً شہر آنے کا حکم تھا۔ شہر میں فساد برپا ہو چکا تھا، اس لیے میری ڈیوٹی 4-5 روز کے لیے شہر میں لگا دی گئی۔ آرڈر ملتے ہی میں اگلی ٹرین سے شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ شہر کے حالات بہت خراب تھے۔ فسادی کشمکش میں 4-5 روز یوں ہی گزر گئے، وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ شہر کے حالات قابو میں نہیں آ رہے تھے، اسی لیے میری ڈیوٹی 2 اور 3 دن بڑھ گئی۔ قریب 6-7 دنوں بعد شہر کے حالات میں بدلاؤ آنا شروع ہو گئے اور مجھے واپس اپنے گاؤں والے تھانے جانے کی منظوری مل گئی۔ گاؤں پہنچ کر میں نے ارشاد کو ہلا کر سب سے پہلے بصیری مائی کے بارے میں پوچھا۔ ارشاد نے غمگین ہوتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ میں نے آواز کو بلند کرتے ہوئے دوبارہ ارشاد سے بصیری مائی کے متعلق استفسار کیا اور اس حالات میں دھیمے لہجے میں بولا، جناب اس بیچاری افغن کا تو انتقال ہو گیا۔ میں ایک دم چونک پڑا، میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا کب؟ ارشاد اپنے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، جناب آپ کے شہر جانے کے 5 دنوں کے بعد میں دم بخود ہو گیا اور اس بار بھی میرے منہ سے اتنا ہی نکل پایا کیسے؟ ارشاد نے جواب دیتے ہوئے کہنا شروع کیا، جناب آپ کو شہر جاتے ہوئے بصیری مائی نے دیکھ لیا تھا، اس بیچاری کو لگا آپ اس کے بچے کو لینے جا رہے ہیں۔ وہ خوشی سے نہار میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگی، ارشاد بڑے جناب میرے بچے کو لینے شہر گئے ہیں۔ میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے ہاں میں گردن ہلا دی اور وہ روز آتی آپ کا پوچھتی اور چلی جاتی، لیکن جب آپ 4-5 دن بعد واپس نہیں آئے تو وہ بیچاری غم سے نڈھال میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری خود غرضی کی وجہ سے جناب بھی چلے گئے، اب وہ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ میرا بچہ گیا تھا وہ بھی واپس نہیں آیا، اب جناب گئے ہیں وہ بھی نہ ہی آئیں گے۔ میں جانتے ہوں جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ میں نے جناب کو اپنا بچہ لینے کے لیے شہر نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اب جناب کبھی نہیں آئیں گے۔ میں نے اپنے مطلب کے لیے کسی اور کو ماں کی گود اجاڑ دی۔ جناب وہ سارا دن یہیں بڑبڑاتی رہی اور دوسری صبح وہ اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائی گئی۔ ارشاد اپنی بات ختم کرتے ہوئے لوٹ کے جانے لگا اور میں اپنی کرسی کا سہارا لیتے ہوئے سوچنے لگا کہ بصیرہ مائی کتنی ممتاز سے بھری خاتون تھی، کتنی خدا ترس اور احسار پسند تھی۔ انہیں یہ منظور تھا کہ بھلے ان کی گود اجڑ جائے لیکن کسی اور ماں کی گود نہ اجڑے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کہانی بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ میری بہت سی سٹوریز دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک